بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین کرام، وظائف کے دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ ویڈیو اسماء الحسنہ سیریز کا دوسرا ہے ویڈیو، مگر ویڈیوز کی تحقیق میں پہلا ویڈیو ہے۔ اس میں انشاءاللہ لفظ اللہ کا تعارف، تحقیق، اسم کا معنی یعنی اسم اللہ کا معنی، اور قرآن کریم میں اس لفظ کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، یعنی یہ اسم جامع ہے، تمام صفات والا ہے، اس کی اور ذرا تشریح انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آئے گی، اور آخر میں انشاءاللہ اس کے بعد اس کے کچھ وظیفے یعنی 2-3 مقاصد کے لیے یا تمام مقاصد کے لیے کس طرح پڑھنے چاہیے، اس کے وظائف، اور یہ لفظ جامع ہے کن احادیث سے ثابت ہے، کس آیت سے ثابت ہے، وہ بھی اس میں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ لفظ اللہ یا اسم اللہ جو ہے وہ حقیقت میں تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس میں تمام صفات موجود ہیں، اور یہ اسم جلالہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں صرف اللہ ہی کے لیے یہ لفظ ہے، یہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے اور تعارف کے لیے سب سے بڑا اور عظیم نام ہے۔ اس کا معنی قرآن سے اگر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور ایک جگہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنا تعارف کراتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے۔ تو یہ قرآن سے اس کا تعارف ہے، اور یہ اسم یعنی اسم اللہ جامع ہے، اس کا تعارف خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورتوں کو بنانے والا، اچھی صورتوں کو بنانے والا، خالق حقیقی، اسی کے لیے تمام بہترین نام ہیں۔ اور ان ناموں میں چند نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی نازل فرما دیے، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے نام ہمیں احادیث میں بتا دیے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا واقعی اسم اللہ اسم اعظم ہے؟ جو لفظ اللہ، جو اسم اللہ ہے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے، اسم ذات جس کو کہتے ہیں، کیا واقعی یہ اسم اعظم ہے؟ اسم اعظم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں، جو حسن درجے کی احادیث ہیں۔ اور ایک حدیث ہے حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں 2 آیات کو اسم اعظم کی نشانی کے طور پر بتایا گیا ہے، وہ ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ روایت سنن ترمذی میں 3478 اور ابو داؤد میں 1496 اور ابن ماجہ میں 3855 یہ اس حدیث کی روایت ہے کا نمبر ہے۔ آپ چاہیں تو تینوں احادیث میں جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں۔
لہٰذا اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اس نام کو اسم اعظم کہنا یہ مکمل اور علمی قول کے اعتبار سے پکی اور مکمل بات شاید نہ ہو، مگر احادیث کے حساب سے دیکھا جائے تو ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، یعنی وہ اسم ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ اور اللہ کے تو بہت سے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے بہترین بہت سے نام ہیں۔ بہت سے کا معنی میں ہم سب کو، اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں جو احادیث اور قرآن کریم میں آئے ہیں، ہمیں انہی سے ان کو پکارنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اسم اعظم جو ہے اس کے بارے میں احادیث کی بہت طویل بحث ہے، انشاءاللہ اسم اعظم پر بھی ایک ویڈیو پہلے بھی آئی ہے، میں انشاءاللہ پھر بنانے کی بھی کوشش کروں گا۔ اب چند میں وظائف بتاتا ہوں۔ نمبر 1 وظیفہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں بننے کے لیے۔ مقرب بندوں میں بننا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھا کرے۔ صاحب کشف بننے کا اگر کسی کو ارادہ ہے، چاہتے ہیں کہ صاحب کشف بنے، تو شریعت مطہرہ کی پابندی، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، جس کا ہمیں علم ہے، اس پر عمل کرنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، نمازوں کی پابندی کرنا، پاکی اور طہارت کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اسم ذات کو روزانہ 11000 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا ان 11000 کو ہر ہفتے پورا کرتے ہیں، ہر ہفتے 11000 آپ یا اللہ پڑھتے ہیں۔ میں یہاں ایک تنبیہ کر دوں کہ یہ اسم ذات کی اتنی بڑی تعداد بغیر کسی شیخ کامل کی اجازت کے بغیر نہ پڑھیں، کسی کے اجازت کے بغیر بالکل نہ پڑھیں، اور وہ اجازت دینے والا بھی نیک صالح عالم شیخ ہو، عالم اور شیخ ہو، تب وہ اجازت دے سکتا ہے۔ کسی بھی یوٹیوبر سے اجازت لے کر نہیں پڑھنا، اس بات کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا۔ اگر عشق الہی چاہتے ہیں، عبادات میں مزہ چاہتے ہیں، فسق و فجور سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں مگر چھوٹ نہیں رہے ہیں، اور ہر طرح کی شفا چاہتے ہیں، وسعت رزق چاہتے ہیں، اور گندگیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ذہنی بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، تو لفظ اللہ کو یا اسم اللہ کو اور اللہ کے اسم ذات کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام فوائد آپ کو عطا فرمائیں گے، یعنی عشق الہی نصیب ہوگا، دینی و دنیاوی فیوز اور برکات ملیں گے، شفا حاصل ہوگی، برکت اور وسعت ملے گی، ذہنی بیماریوں سے شفا ملے گی، خصوصاً فسق اور فجور سے، یعنی فسق یعنی اس کی تشریح اگر کی جائے تو یہ بھی بہت لمبی ہو جائے گی۔ خیر، میں یہاں مختصر یہ کہوں کہ گناہوں سے اور ایمانی شکوک اور شبہات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور تمام طرح کے گناہوں سے بچنے کی اگر اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی مستجاب الدعوات بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ پڑھے۔ یہ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو لاؤں گا، جو ابھی میں نے پڑھ کر جو آپ کو عبارت سنائی ہے اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی لاؤں گا۔ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ میں اس پر تفصیلی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں ضرور بتانا کہ مجھے اس پر جو عبارت میں نے پڑھی لفظ اللہ کی، اسم اللہ کی، اس کو اگر مجھے ویڈیو بنانا ہے۔ اور جو حضرات چاہتے ہیں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا، ان کو اس کی اجازت ہے، وہ اپنے تمام مقاصد کے لیے پڑھ کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اس وظیفے میں تاثیر
پیدا ہو اور آپ کو اس کی تاثیر مکمل ملے، اس کے لیے روزانہ صبح اور شام یا 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف کی پابندی ضرور کریں۔ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، یا بہتر ہوگا کہ 300 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف جو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی استغفار کے بھی کئی کلمات ہیں اور درود شریف کے بھی کئی کلمات ہیں، کئی طرح کے درود شریف ہیں، جو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک کیا کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بھی خیر کو پھیلانے والے بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے انتہا قبولیت عطا فرمائیں گے، اور اس کے شیئر کرنے کے بھی بہت سے فائدے ہوں گے، کیونکہ خیر کی بات کو آپ پھیلائیں گے، وہ اگر آپ کے ذریعے پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ناجائز اور فضول وظائف میں پڑے ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔